سبسکرائب کریں ہمارے چینل My 2 AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ دوستوں، آج کی اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہ اس پوائنٹ کی اسٹوری ہے جو کراچی میں رہنے والے اور کراچی سے باہر رہنے والے ہر شخص کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ کراچی کا ہاکس بے اور ٹرٹل بیچ کا ہانٹڈ واقعہ ہے۔ تو اسٹوری کو پورا ضرور سنیے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ لائٹس آف کیجیے، ہینڈ فری لگائیں اور اس ہانٹڈ کہانی کو انجوائے کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں۔ یہ کہانی عائشہ کی ہے جنہوں نے مجھے لاہور سے بھیجی ہے، تو پھر سنیے عائشہ کی ہی زبانی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھی، تو اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہر سال جب ہماری گرمیوں کی 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم کراچی اپنے کزنس کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ کیونکہ ہمارے سارے رشتہ دار کراچی میں ہی رہتے تھے، اس لیے ہمیں وہیں پر چھٹیاں گزارنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گھومنے پھرنے کے لیے بھی ہم سب کا سب سے فیوریٹ اسپاٹ کراچی ہی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے سارے رشتہ دار کراچی میں ہی رہتے تھے، بس ایک ہماری فیملی تھی جنہیں کاروبار کی وجہ سے لاہور آنا پڑا تھا۔ لیکن اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو میرا لاہور میں کبھی بھی دل نہیں لگا۔ خیر، اب آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حسب معمول جب ہماری 2 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو 2-3 دن بعد ہی ہم کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم کراچی پہنچے تو وہاں ہمارے سارے کزنس بھی ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کے ہم نے 1-2 دن تو آرام کرا، لیکن اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پکنک کے پلانز بننے لگے۔ لیکن ایک چیز تھی جو ہماری روٹین سے بالکل ہٹ کے تھی۔ یہاں لاہور میں تو ہمیں عادت تھی کہ ہم 12-12:30 بجے تک سو جایا کرتے تھے، لیکن کراچی میں تو روٹین اور نظام ہی کچھ الگ چل رہا تھا۔ وہاں پر رات میں 11-11:30 بجے تو کھانا بننا شروع ہوتا تھا اور رات کا کھانا 1:30-2 بجے کھایا جاتا تھا۔ چلیں، بڑوں کی روٹین تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہاں بچوں کی بھی یہی روٹین تھی۔ حالانکہ بچوں نے صبح اٹھ کے اسکول بھی جانا ہوتا تھا اور ہم لوگوں کو لیٹ جاگنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ ایک دن میرے کزن شام میں گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ آج رات میں پکنک کا پلان ہے۔ انہوں نے ہاکس بے پہ 2 ہٹس بھی بک کرا لیے ہیں۔ یہ ہٹس شاید ٹرٹل بیچ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ خیر، ہمارا پروگرام بن گیا، ہنسی مذاق شروع ہو گیا اور ایز یوزول پکنک کے پہلے کی جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ لگنا شروع ہو گئی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس رات اس جگہ پر جانا میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جائے گا۔ خیر، ہم نے اپنا سارا سامان پیک کرا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں، کچھ نہانے کے بعد پہننے کے لیے کپڑے، چادریں وغیرہ اور کچھ بچوں کی چیزیں لی، اور رات 11-11:30 بجے ہم لوگ ہاکس بے کے لیے نکل گئے۔ یہی کوئی تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ہم ہاکس بے پہنچ گئے۔ وہاں جاتے ہی ہم نے ریتی پر ہی چادر بچھائی اور وہاں بیٹھ کے اپنا سارا سامان رکھا۔ جو کھانا ہم گھر سے بنا کے لے کر آئے تھے، ہم نے انہیں پلیٹیں لگائیں اور سب نے وہیں چادر پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کافی لیٹ بھی ہو چکا تھا، ہم سب نے وہ چیزیں اٹھائیں اور وہاں سے ہم ہٹ کے اندر داخل ہوئے۔ ہٹ میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا ماحول محسوس ہوا۔ وہاں ایک عجیب سی فیلنگ تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، ہم وہاں بیٹھے اور انتاکشری کا مقابلہ شروع ہوا۔ سب اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہاں لائٹننگ بھی کافی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سا اندھیرا اور گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا اپنے کزن سے یہ بات شیئر کروں، لیکن میں نے کہا کہ یہ سب بھی میری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، ان کا پکنک کا موڈ خراب ہو جائے گا، اس لیے میں نے جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کا ارادہ ہوا کہ چلو اب سمندر کی طرف نہانے چلتے ہیں۔ میں نے اپنے سارے کزنس کو کہا کہ آپ لوگ سمندر کی طرف چلو، میں واش روم سے فری ہو کر آتی ہوں۔ وہ سب سمندر کی طرف چلے گئے اور میں واش روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے واش روم کی کنڈی لاک کری، مجھے وہاں واش روم میں موجود کھڑکی میں سے ایک سیٹی کی آواز آئی۔ پہلے مجھے لگا کہ میرے کزنس میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے کھڑکی کو غور سے دیکھا تو کھڑکی کی ہائٹ اتنی تھی کہ وہاں تک کسی انسان کا پہنچنا ناممکن تھا۔ مجھے وہ سیٹی کی آواز ایسے آ رہی تھی
جیسے کوئی کھڑکی کے پاس ہی کھڑے ہو کے بجا رہا ہو۔ مجھے ساتھ ہی ساتھ مسلسل ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا اسی کھڑکی کے پاس سے جیسے دو آنکھیں مجھے وہاں سے گھور رہی ہوں۔ حالانکہ میں کھڑکی میں سے پہلے ہی جھانک چکی تھی، وہاں تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں اس سچویشن میں اب اتنی انکمفرٹیبل ہو گئی تھی کہ میں واش روم یوز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا باہر جاتی ہوں اور اپنی کسی کزن کو ساتھ لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے واش روم سے باہر نکلنے کا ارادہ کرا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو وہاں واش روم کی لائٹ آف ہو گئی، اس کے بعد مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے آ کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا ہو۔ میں اپنے کان کے پیچھے اس کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے دروازے کا ہینڈل بھی نہیں مل رہا تھا۔ مجھے اتنا شدید ڈر محسوس ہوا کہ میں زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ اسی دوران دروازے کا ہینڈل میرے ہاتھ میں آیا اور میں نے کھینچ کے دروازے کو کھولا، لیکن جب میں دروازے سے باہر نکلی اور کمرے کی طرف آئی تو وہاں پر بھی گھپ اندھیرا تھا۔ اسی دوران کسی نے میرا دوپٹہ زور سے میری گردن کے پاس سے کھینچا، جس کی وجہ سے میں الٹے سر کے بل گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی۔ یہ آپ کو سننے میں جتنا خوفناک لگ رہا ہے، یہ حقیقت میں محسوس کرنے میں اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ خیر، جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی ہٹ کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور ارد گرد میرے سارے کزنز جمع تھے۔ وہ سبھی شکلوں سے بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ وہ سبھی مجھ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پہلے 15 سے 20 منٹ تو مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں گیا۔ میں صرف واش روم کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی، لیکن میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، اور جب کچھ دیر گزری میرے کزنس نے مجھے تھوڑا ریلیکس کرا تو میں نے اپنے اوپر بیتا ہوا سارا واقعہ ان کے ساتھ شیئر کرا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد میری ایک کزن نے تو مجھ پہ یقین کیا اور وہ تھوڑی پریشان بھی ہو گئی، لیکن باقی سب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کی لائٹ چلی گئی ہوگی، اندھیرے میں تم واش روم سے نکلی، دروازے میں ہو سکتا ہے تمہارا دوپٹہ اٹک گیا ہو، جس کی وجہ سے تم اٹک کے گر گئی ہو۔ انہوں نے میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اتنا آسان اور سمپل کر دیا تھا کہ 1 منٹ کو مجھے بھی اپنی عقل پہ شک ہونے لگا، لیکن میں بتا نہیں سکتی تھی جس اذیت اور خوف کو میں نے اپنے کانوں کے پاس اس کی سانسوں کی صورت میں محسوس کیا تھا۔ خیر، میرے سارے کزنس میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پانی کی طرف لے گئے اور میں بھی جا کر پانی میں کھڑی ہو گئی۔ ہٹ سے نکلنے کے بعد جو اپنے جسم اور کندھوں کے اوپر مجھے بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری کچھ کزنس مزید آگے اور گہرے پانی میں مجھے لے گئے۔ گہرے پانی میں جانے کے بعد میں بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گئی، لیکن میری ایک کزن کافی پریشان تھی۔ میں نے اس سے پوچھنا بھی چاہا کہ سب خیریت ہے، تم کیوں پریشان ہو، لیکن اس نے میری بات کو ٹال دیا۔ میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری چیخوں کی آواز سنی تھی، جسے سن کے جب ہم ہٹ میں آئے تو تم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ خیر، میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میں خود بھی اس واقعے کو بھلانا چاہتی تھی۔ خیر، ہم پانی میں ہی کھڑے تھے۔ اسی دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کسی نے میرا پیر پانی کے اندر سے پکڑا ہو۔ ابھی میں اپنا پیر چیخ کے چھڑانے ہی والی تھی کہ اچانک میں منہ کے بل پانی میں گری۔ منہ کے بل گرنے سے میری ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میرے سارے کزنس مجھے ہاسپٹل لے کے بھاگے۔ ہاسپٹل جا کے میرا ٹریٹمنٹ ہوا، اور اس کے بعد میرے کزنس نے مجھ سے پوچھا، آج تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ وہ لوگ یہ سمجھے کہ میں سیدھے کھڑے کھڑے اس لیے گر گئی کہ میرے پیروں کے نیچے سے ریت پھسل گئی ہوگی، لیکن میں نے اپنے کزنس کو بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں گری ہوں، بلکہ مجھے کسی نے پیر کھینچ کے گرایا ہے۔ خیر، مجھے اپنے پیر میں اب تک اس جگہ پر جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہاں پر باقاعدہ انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے، اور وہ 5 انگلیاں نہیں تھیں بلکہ 6 انگلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کے میرے سارے کزنس بھی گھبرا گئے۔
وہ اتنے واضح نشان تھے کہ اب کوئی بھی میری بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو بڑوں سے بھی ہماری الگ کلاس لگی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ لیٹ نائٹ مت نکلا کرو، خاص طور پہ رات کے وقت سمندر پر شیاطین کا قبضہ ہوتا ہے، اور تم جوان لڑکیاں آدھی رات میں آرام سے سمندر میں گھوم رہی تھیں۔ خیر جب ہم گھر پہنچے تھے اس وقت تقریباً صبح ہو ہی چکی تھی، لیکن جب میں سوئی تو جو میں نے خواب دیکھا وہ انتہائی بھیانک تھا۔ خواب میں وہی سارے مناظر دیکھے جو میں ہٹ کے اندر بھکت کے آئی تھی۔ ایک چیز، ایک لمحہ وہی تھا، بس اس کا اینگل تھوڑا مختلف تھا۔ یعنی جو کچھ وہاں پر ہوا مجھے وہی سب نظر آ رہا تھا، لیکن ایسے جیسے میں سامنے بیٹھ کے ٹی وی میں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہی تھی، اور جو چیز میرے پیچھے میں نے محسوس کی تھی اب میں نے خواب میں اسے واضح طور پہ دیکھ لیا تھا۔ اس کا چہرہ تو کچھ خاص نمایاں نہیں تھا، لیکن میرے کان کے پیچھے جو سانسیں میں نے محسوس کی تھی اس کی 2 انگارے کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں مجھے واضح نظر آ گئی تھیں۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ جب میں اٹھی تو میرے ہاتھ اور پیر دونوں کانپ رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری وہ کزن جو کافی پریشان ہو گئی تھی وہ آج کل میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ بتانا چاہتی ہے لیکن بتانے سے گھبراتی ہے۔ میرا رویہ کافی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں عجیب چڑچڑی اور بد دماغ سی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے کوئی کزنس مجھ سے ہنسی مذاق کرتے تو میں چیخ کے انہیں جواب دیتی تھی۔ کہیں گھومنے پھرنے لے جانے کے لیے آتے تھے تو میں ان سے بدتمیزی کرتی تھی اور انہیں کمرے سے نکل جانے کا کہتی تھی۔ میرے رویے میں اتنی چڑچڑاہٹ آ گئی تھی، حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ یہ سب باتیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں کیونکہ مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ مسلسل میرے ساتھ کسی کی ایگزسٹنس ہے۔ میں باقاعدہ اس چیز کو فیل کر رہی تھی۔ میں کہیں پہ بھی چلتی تو ایسا لگتا کہ میرے پیچھے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ بیڈ پہ بھی لیٹتی تو مجھے پیچھے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی فیلنگز کو میں نے محسوس کیا۔ ہم نے یہ بات ہٹ سے نکلتے ہوئے ہی طے کری تھی کہ گھر کے اندر یہ واش روم اور کسی کی ایگزسٹنس والی بات نہیں بتائیں گے، کیونکہ گھر والوں سے بہت ہی ڈانٹ پٹنی تھی۔ ہم نے صرف یہ سوچا تھا کہ یہ بتایا جائے گا کہ پیر پھسل گیا تھا جس کی وجہ سے میں گر گئی تھی۔ لیکن میری وہ کزن جو انتہائی پریشان تھی میری حالت کو دیکھ کے، وہ دن بدن میرے رویے میں جو تبدیلی ہو رہی تھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے یہ بات محسوس کری کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ بات سنبھلنے میں نہیں آ رہی، تو اس نے گھر والوں کو وہ ساری کہانی بتا دی جو اس دن ہٹ پہ ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات جو اس نے مزید بتائی یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھی اور اسے سن کے میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ یہ کہ اس رات جب میری چیخیں سن کے میرے سارے کزن ہٹ میں واپس آئے تھے تب سوئچ بورڈ سے ہی لائٹس کے بٹن آف تھے، یعنی کہ باتھ روم کی لائٹ کا جو بٹن تھا وہ واش روم کے اندر ہی تھا، اور جب میں نے لائٹ آن کری تھی تب وہ بٹن میں نے خود کھولے تھے۔ تو پھر کس نے وہ لائٹس آف کر دی تھی؟ میرے سارے کزنس تو سمندر میں موجود تھے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے واش روم کی لائٹ آن کی تھی، یعنی وہاں لائٹ نہیں گئی تھی بلکہ کسی نے اس لائٹ کو آف کیا تھا۔ ڈراؤنے خواب مسلسل میرے پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہر وقت میں اسی کنڈیشن میں رہنے لگ گئی تھی، کافی چپ چپ سی رہتی تھی۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کراچی کس کام سے آئے تھے اور کس چکر میں پھنس گئے ہیں۔ تبھی میری خالہ نے کسی جاننے والی کو کال کری۔ انہوں نے ان سے سارا مسئلہ ڈسکس کیا۔ وہ کوئی علم والی تھی۔ انہوں نے میرا اور میری ماں کا نام پوچھا اور کہا کہ 15-20 منٹ بعد دوبارہ کال کر لیں۔ جب میری خالہ نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر میں آ کے میرے پاس سے ایک تعویذ لے جائیے اور کچھ شرائط بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ آپ اسی جگہ پر اسی ٹائم جا کر جس ٹائم یہ واقعہ ہوا تھا اس مٹی میں دبا دیجیے، اور آخری شرط جو انہوں نے بتائی تھی وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہی جا کر اس مٹی میں یہ تعویذ دبائے گی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ میں اپنے خیالوں میں بھی اس جگہ جانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ میری امی کے لاکھ اصرار کرنے پہ
ہم سب وہاں پر چلے گئے۔ سب باہر گاڑی میں ہی بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے یہ شرط بتائی تھی کہ مجھے اس ہٹ کے اندر اکیلے جانا ہوگا اور اس تعویذ کو اکیلے ہی مٹی میں دبانا ہوگا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہاں پر گئی اور جلدی جلدی مٹی کے اندر اس تعویذ کو دبانے لگی۔ جیسے ہی میں نے وہ تعویذ دبایا تو میری نظر اس کھڑکی پہ پڑی۔ وہاں سے وہی 2 انگارہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اتنی لرزتی ہوئی آنکھیں تھیں جنہیں دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پہ تھی۔ میرے گھر والے کب وہاں سے مجھے اٹھا کے لے آئے مجھے کچھ نہیں معلوم ہوا۔ شام میں میری خالہ نے انہی آنٹی کو فون کرا جنہوں نے ہمیں تعویذ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان شیاطین سے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ اگر میری نظر تعویذ دبانے سے پہلے ہی اس کھڑکی پہ پڑ جاتی اور میں اسے دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی تو وہ مکمل طور پہ میری ذات کے اوپر قبضہ کر لیتے اور اس بار وہ مجھے بالکل نہیں چھوڑتے اور میں بہت نقصان اٹھاتی۔ یہ میری قسمت تھی کہ میری نظر اس پہ تب پڑی جب میں نے وہ تعویذ مٹی میں دبا دیا تھا۔ یہ میری زندگی کا بہت ہی خوفناک واقعہ تھا اور یہ شاید پہلی ہی چھٹیاں تھیں جس میں ہم پوری 2 مہینے کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے ہی لاہور واپس آ گئے تھے۔ لاہور آنے کے بعد بھی مجھے کافی مہینے لگے اس واقعے کو بھولنے میں اور اپنی زندگی کو نارمل کرنے میں۔ یہ میری آپ بیتی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری، اور اس دن کے بعد سے رات کے ٹائم ہوکس پہ یا سمندر کی سائڈ پہ جانے سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی لے کے جلد آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ۔